اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم صلوات و توجہ ہے، بات شروع کیجئے۔ سورہ مبارکہ صافات سے ایک آیت میرے پیش نگاہ ہے۔ اپنے محبوب محمد احمد محمود سے کہہ رہا ہے، سبحانہ رب کا، سبحان ہے وہ جو تیرا رب ہے، رب العزت اور عزت کا رب ہے۔ اما لا یصفون، کائنات کے واصف مل کر اس کی جو صفتیں بیان کر رہے ہیں، تیرا رب ان صفتوں سے بلند ہے۔ توجہ کرنی ہے آپ نے، یعنی زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ زمانہ کہہ رہا ہے وہ رازق ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ زمانہ کہہ رہا ہے وہ حاضر و ناظر ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ پھر اللہ جانے مولوی لڑ کس بات پر رہا ہے؟ اس کو تو اپنا حوالہ ہی یہ نظر آیا کہ جو تیرا رب ہے، توجہ ہے، تیرا رب ہے اور عزت کا رب ہے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ دو معصوموں نے اپنے وقت میں غاصب شام کے دربار میں مولا حسن نے اور اپنی محفل میں مولا جعفر صادق نے، دو معصوموں نے اپنے وقت میں بتایا کہ نحنو عزت اللہ و کبریائی، اللہ کی عزت بھی ہم ہیں، اس کی کبریائی بھی ہم ہیں۔ توجہ ہے تمہارا؟ نہیں ہے مولا کا فرمان؟ نہیں ہے تو بتا دو۔ مولا نے فرمایا نحنو عزت اللہ، اللہ کی عزت ہم ہیں۔ اور یہ امداد حسین کو پنگ بیٹھے میں انہوں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا کہ جانتا ہے، نحنو عزت اللہ و کبریائی، ہم اللہ کی عزت کی، ہم اس کی کبریائی سے۔ جب اللہ کی عزت ہے 14، اللہ کی عزت ہے 14، اب میں جملہ کہہ دوں، برداشت کرو گے؟ 14 ہے اللہ کی عزت، 14 ہے اللہ کی عزت۔ اللہ کے کہہ رہا ہے جو تیرا رب ہے، جو عزت کا رب ہے۔ اللہ کہہ نہیں رہا، اپنے آپ کو قابل عزت اللہ نہیں سمجھتا جب تک 14 کا رب نہیں کہلاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت کا رب ہوں اور عزت ہے 14۔ تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سن لینا، جس محبت سے تم نے پورے 10 دن سنا، یہ جملہ بھی لے جاؤ۔ 14 ہے اللہ کی عزت، تو پھر اللہ کی عزت کو نماز سے نکال کر نماز کو بے عزت نہ کیا کرو۔ اور بھری پڑی ہے برادران اہل سنت کی کتابیں، درود پڑھو مل کر آواز بلا۔ بھری پڑی ہے برادران اہل سنت کی کتابیں۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل ہے ہی برباد ہونے کے لیے۔ یہ شیعہ کتابیں نہیں، سنی کتابیں یہ لکھتی ہیں، اہل سنت علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت شوہر بطول کے حق میں آئی ہے۔ حق سے مراد علی ہے، حق سے مراد علی ہے۔ حسن شاہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق آ جائے، علی آ جائے، باطل چلا جاتا ہے، علی آ جائے، باطل مٹ جاتا ہے۔ ملا کہتا ہے علی کا نام لوگے نماز باطل ہو جائے۔ سارے مل کے
اس کو تو یہی نظر آیا سبحان ربک، جو تیرا رب ہے وہ رب العزت، اور جو عزت کا رب ہے یہ۔ تو پھر سورہ مبارکہ آل عمران کی 26ویں آیت کہ پروردگار تو ملک کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا کر، جسے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے تو عزت عطا کر، جسے چاہے عزت عطا کر، جسے چاہے بے عزت کر دے، صاحب ذلت کر دے۔ عزت کون؟ 14۔ عزت کون؟ 14۔ عزت کون؟ 14۔ نکال سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں آیت، ورنہ اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر کہ جب عزت ہے 14 تو سورہ آل عمران میں اللہ یہی پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو اے پروردگار، تو جسے چاہے 14 کی محبت دے کر، 14 کی ولایت دے کر صاحب عزت بنا دے، اور تو جسے چاہے 14 کی ولا چھین کر ذلیل کر دے۔ تو حسین شاہ پیمانہ کیا ہوا؟ افتخار شاہ پیمانہ کیا ہوا؟ عزت و ذلت کا کیا ہوا پیمانہ؟ 14 کی ولایت۔ جس کے پاس 14 کی ولایت ہے وہ ہے صاحب عزت، جس کے پاس 14 کی ولایت نہیں قرآن اسے ذلیل کہہ رہا ہے۔ ہم اگر کتا کہہ دیں تیرے پیر میں درد اٹھتا ہے، قرآن نے اسے صاحب عزت نہیں کہا۔ اور پھر سورہ منافقون کی آیت 8ویں آیت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ 8ویں آیت سورہ منافقون کی۔ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومن کے لیے ہے، لیکن منافق کو اس کی خبر نہیں۔ جیو جیو جیو۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومن کے لیے، لیکن منافق کو اس کا علم نہیں۔ اب 14 ہیں عزت۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، تم جانو تمہاری محبت جانے، برداشت کرو تمہاری مرضی، نہ برداشت کرو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 14 ہیں اللہ کی عزت، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے رسول کے لیے، عزت ہے مومن کے لیے۔ پتہ چلا اللہ یہی تو بتا رہا ہے کہ ایک میں 14 والا ہوں، ایک رسول 14 والا ہے اور ایک مومن 14 والے ہیں۔ پتہ چلا جس کے پاس 14 ہیں وہ ہے مومن، جس کے پاس 14 نہیں۔ واہ واہ جیو جیو صحیح جیو۔ 14 ہے وہ ہے مومن۔ اچھا عزیزوں، زمانہ خدا کی قسم جو زمانہ علی کے متعلق انکار کرتا ہے وہ سارے کا سارا تمہاری ذات کے اندر موجود ہے۔ پہچانا، سمجھو اپنے آپ کو۔ کیا ہوا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر سسٹم ٹھیک نہیں ہے؟ درود پڑھنا مل کر آواز بلند۔ پہچانو 14 ہیں اللہ کی عزت، اور شیعہ کیا ہے، مومن کیا ہے، انسان کیا ہے، آدمیت کیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے کائنات میں بنایا ہے وہ سارے کا سارا تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ توجہ کرنی ہے، آج فیصلہ کر کے جائیں گے۔ جو کچھ اس نے کائنات میں بنایا وہ تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، اس کی کچھ صفتیں ہیں جو تمہارے اندر بھی موجود ہیں۔ مثلا اس کی صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ تمہارے اندر بھی یہ صفت موجود ہے، تمہاری روح کو بھی نیند نہیں آتی۔ تمہارے نفس کو بھی نیند نہیں آتی۔ اچھا
تمہارے اندر یہ صفت ہو، مان لیتے ہو، نفس اللہ میں نہ ہو، واہ واہ جیو اس کی صفت ہے وہ حی و قیوم ہے، ایسا زندہ جو ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ صفت تمہارے اندر بھی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ ہے تمہاری روح۔ تمہاری روح کو موت نہیں آتی، واہ واہ روح نہیں مرتی، روح نہیں مرتی۔ اچھا، تمہارا سو جانا اس کے ممیت ہونے کا مظہر ہے، تمہارا جاگ جانا اس کے حی ہونے کا مظہر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بہت سارے کام ایک ساتھ کرتا ہوں اور کوئی کام مجھے دوسرے کام سے غافل نہیں کرتا۔ اس کی مثال دوں، آپ باغ میں چلے جائیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ کو بھی سن رہے ہیں، پھول کی خوشبو کو بھی سونگھ رہے ہیں، ہاتھوں میں پھول کی پتی لے کے مسل بھی رہے ہیں۔ آپ کا پھول کی خوشبو کو سونگھنا پرندوں کی چہچہاہٹ سننے سے نہیں روکتا، آپ کا پرندوں کی چہچہاہٹ کا سننا پھول کی پتی کو مسلنے سے نہیں روکتا۔ اچھا، یہ تو تم ہو، تمہارے اندر ہیں آیات الہی، تمہارے اپنے پیمانے پر علی میں کتنی ہونی چاہیے؟ کوئی فرق تو ہوگا نا بھئی۔ دیکھو، مولا نے فرمایا کائنات میرے سامنے ایسی ہے جیسے ہتھیلی پہ درہم۔ جب تمہارے اندر تمہاری وسعت کے مطابق ہے تو پھر علی میں اس کی وسعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور میں عرض کروں سورہ مبارکہ معارج، کاظم شاہ آج قرآن سے باہر نہیں جاتے، زیادہ زحمت بھی نہیں ہے لیکن قرآن سے باہر نہیں جاتے۔ اللہ اور 14 کا رشتہ دیکھ، اللہ اور 14 کا تعلق دیکھ۔ اللہ کہہ رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ رب المشارق والمغارب، سورہ معارج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں سارے مشرقوں اور سارے مغربوں کے رب کی۔ واہ واہ سلامت رہو۔ قسم کھانے والا ہے اللہ، قسم کھانے والا اللہ، اور کس کی قسم کھا رہا ہے؟ مشرق و مغرب کے رب کی۔ حسن شاہ توجہ نہیں کی تو نے۔ مثلا میں اگر قسم کھاؤں اور میں یہ کہوں کہ مجھے علم کی قسم، تو کیا میں علم ہوں؟ اور گرمی کے ستائے ہوئے لوگوں ختم کرنے لگا ہوں میں، کیا میں علم ہوں؟ کوئی کہے کہ جی مسجد کی قسم، میں کہہ دوں مسجد کی قسم، کیا میں مسجد ہوں؟ مسجد اور ہے، میں اور ہوں، عالم اور ہے، میں اور ہوں۔ اب قسم کھانے والا ہے اللہ، کہہ رہا ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم۔ پتہ چلا اللہ اور ہے، مشرق اور مغرب کا رب کوئی اور ہے۔ اور پھر مشرق و مغرب کے رب کی قسم کھا کر کیا رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہم قادر ہیں۔ بسم اللہ عظیم، بسم اللہ۔ ہم قادر ہیں، ہم قادر ہیں اس بات پر تم سے بہتر بنانے پر۔ ہم قادر ہیں تم سے بہتر بنانے پر۔ سورہ مبارکہ یاسین میں کہا مشارق و مغارب کے رب کی، اور قسم کھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ انا لقادرون، ہم قادر ہیں کس بات پر؟ تم سے بہتر مخلوق بنانے پر۔ اور سورہ مبارکہ واقعہ میں کہا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم قادر ہیں موت پر۔ پہلے کیا کہا؟ ہم قادر ہیں تم سے بہتر مخلوق بنانے پر، پھر کہا ہم قادر ہیں موت پر۔ اور سورہ یاسین میں کہا لَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم قادر ہیں کہ تمہیں مسخ کر دیں۔ کیا کر دیں؟ مسخ کر دیں، تمہاری حیات بدل دیں۔ اب دیکھو دعوے کیے ہیں قرآن نے، کئی دعوے ہیں نا، ہم موت پر قادر ہیں، ہم تم سے بہتر مخلوق بنانے پر قادر ہیں، ہم تمہیں مسخ کرنے پر قادر ہیں۔ دعویٰ کیا اللہ نے، ثابت کیا کس نے؟ دربار شام میں مولا حسن نے کہا تھا تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ کہا تھا نا تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے
حیا نہیں آئی؟ پتہ چلا جنس بدل چکی تھی۔ مولا امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، آدم کے ساتھ یہ کیا، نوح کے ساتھ یہ کیا، ابراہیم کے ساتھ کشائی کی، عیسیٰ کے ساتھ یوں کیا۔ اس دور کا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا علی اللہ والے سارے کام اپنے ذمہ لگا لیے۔ علی کے منہ سے نکلا، نکل کتے۔ دعویٰ کیا اللہ نے کہ ہم قادر ہیں، ہم مسح کر سکتے ہیں، ہم حیات بدل سکتے ہیں، بدل کے دکھایا انہوں نے۔ اب نوکری والوں، گجر والوں، میری 10 دن کی یہاں کی اور وہاں سٹی کی ساری مجلسیں بھول جانا، لیکن یہ جملہ نہ بھولنا جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور اسی کو عقیدہ بنا کے رکھ لینا، اور اس جملے پر عقیدہ ایسا کر لینا کہ 1000 مولوی آ جائیں، مولوی کیا جبرائیل بھی اگر آ کر یہ کہے کہ یہ عقیدہ نہیں کہنا، نکل ادھر سے، اور اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط بنا لو کہ 1000 مقصرین آ جائیں، تمہارے عقیدے کی بنیادوں کو ہلا نہ سکیں۔ جملہ کہنے لگا ہوں، دعویٰ کیا قرآن نے، ثابت کیا انہوں نے، تو اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، لے جانا میرا یہ جملہ، صاحبان علم اور صاحبان ممبر اور صاحبان محراب کو بھی ہدیہ کر رہا ہے فیروز عباس یہ فقرہ کہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عالمانہ ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس کی صفات کے یہ 14 مظہر ہیں۔ ہاں، اللہ کی ذات کے کوئی شریک نہیں، لیکن اس کی صفات کے یہ 14 مظہر ہیں۔ کہہ سکتے ہو کہ اس کی صفات کے یہ 14 شریک ہیں، اس کی صفتیں ظاہر ہی نہیں سے ہوتی ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ کریم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اللہ جانے وہ کیا کیا ہے، اس کی ہر صفت کا مظہر آل محمد ہے۔ اور یہی میرے مولا نے فرمایا تھا کہ ہم دلیل ہے اس بات پر کہ وہ واحد ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہم خالق ہیں، وہ کہتا ہے وہ خالق ہے، وہ کہتا ہے وہ رازق ہے، ہم کہتے ہیں ہم رازق ہیں، وہ کہتا ہے وہ حی و قیوم ہے، ہم کہتے ہیں ہم حی و قیوم ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب گڑبڑ ہونے لگتا ہے نا تو مومن کو سوچنا چاہیے کہ یہ 14 ہیں، اللہ کو ایک ہونا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، یہ 14 ہیں، چونکہ یہ 14 ہیں اس لیے دلیل ہے، یہ خود دلیل ہے۔ اور نہیں، میں نے تمہیں سنایا تھا، سرکار مسلم نے کہا تھا کہ اللہ نے انہیں خلق ہی اس لیے کیا کہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ لہذا مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ جی انہیں بھی خالق کہیں، اسے بھی خالق کہیں، انہیں بھی رازق کہیں، اسے بھی رازق کہیں، فرق کیا رہ جائے گا 14 میں اور اس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ فرق مومن نہیں ڈھونڈا کرتا، یہ فرق ڈھونڈنا مومن کا کام نہیں ہے۔ لیکن جب کسی نے کہا تھا نا یا علی تجھے بے خالق مانے، تیرے رب کو بے خالق مانے، کیا فرق رہ جائے گا تجھ میں اور تیرے رب میں؟ تو میرے مولا نے فرمایا تھا او جاہل لاجان دہریے، یہ فرق کیا کم ہے مجھ میں اور میرے اللہ میں کہ اس نے مجھ جیسا بنایا ہے، میں نے تجھ جیسا بنایا ہے۔ اور یاد رکھنا کتاب کا نام ہے المحاسن۔ کیا نام ہے؟ المحاسن۔ اور 8ویں مولا کا صحابی ہے خالد برقی، اس نے کتاب لکھی المحاسن، اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب 12ویں امام کا ظہور قریب ہوگا تو کچھ لوگ بندر بن جائیں گے، کچھ خنزیر بن جائیں گے، سور بن جائیں گے، لوگ مسخ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم قادر ہیں تمہیں مسخ کر دیں۔ مسخ ہوں گے بدعقیدہ لوگ۔ کہنے والا کھڑا ہوا مولا لوگ کتا بنیں گے؟ فرمایا نہیں، لوگ خنزیر بنیں گے، خنزیر بنیں گے، بندر بنیں گے، ریچھ بنیں گے، کتے کی صورت میں مسخ نہیں ہوں گے، کتے کی صورت میں مسخ نہیں ہوں گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا مولا کیوں؟
کہ اس لیے کہ کتا وفادار جانور ہے۔ واہ 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 اگر کتا بھی وفا کرے تو پھر وہ کتے کی صورت میں مست نہیں ہوتا۔ اور اسے خالد برقی نے ایک اور روایت لکھی، مولا نے فرمایا ہے کہ بچو ہم میں شک کرنے سے۔ کس میں بچو؟ شک کرنے سے۔ یہ بھی تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ ہم میں جو شک کرتا ہے اس کی عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں۔ سلامت رہو قبلہ، آ جائے ہو آپ، چلو ٹھیک ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت میں شک کرنے سے عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ آؤ سوال کریں، پروردگار نماز تیرے لیے ہے، شک اہل بیت میں ہے، نماز کیوں باطل ہو رہی ہے؟ روزہ اللہ کے لیے ہے، شک اہل بیت میں ہے، روزہ کیوں باطل ہو رہا ہے؟ حج اللہ کے لیے ہے، شک اہل بیت میں ہے، حج کیوں باطل ہو رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تو نظر آتا نہیں، اس کی توحید کی علامت کے طور پر ہم سامنے آئے ہیں۔ تو جس نے ہم میں شک کیا اس نے 14 میں شک کیا، لہٰذا ان میں شک نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے مولا نے فرمایا، مولا سے پوچھا، مولا ایک شخص ہے کلمہ لا الہ پڑھتا ہے، الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جب طاغوت آئے گا کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا ایسا شخص طاغوت سے مل جائے گا۔ تو مولا کیوں؟ کہا اس لیے دجال سے وہ اس لیے مل جائے گا کہ اس کا مال پانی، اس کی روزی روٹی سب ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، ہم نے تو آخرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کہا مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر ہمیں چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو بہت ممکن ہے کہ دجال سے بھی مل جائے۔ پتا چلا کہ اسلام میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حجت نہیں ہے جب تک ان کی ولایت نہ ہو۔ بس عزیزوں درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ ایک بار اور درود پڑھ لو بآواز بلند۔ بس عزیزان محترم، عاشور کا دن آ گیا۔ عاشور کا سورج علی اکبر کی اذان سے طلوع ہوا تھا۔ حسین نے کہا تھا بیٹا علی اکبر آؤ اذان دو۔ روز کے مؤذن حجاج بن مسروق جوفی کو مولا نے منع کر دیا تاکہ عاشور کی صبح کی اذان ہر مومن کے دل کو تڑپاتی رہے۔ علی اکبر نے اذان شروع کی، ظاہر ہے 3 دن کی پیاس ہے۔ علی اکبر کی آواز تھوڑی کم نکلی۔ ادھر سے زینب اولیاء نے کہا حسین علی اکبر کو کہو کہ آواز اتنی ہو کہ خیمے میں تیری بہنیں اکبر کی آواز سنیں۔ حسین نے جیسے ہی کہا نا بیٹا علی اکبر آواز اتنی بلند کرو اذان کی کہ خیمے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں تیری آواز سنیں۔ تو علی اکبر کہتے ہیں بابا انصاف کر، میں بلند آواز سے اذان کہوں، خیمے میں بیٹھی ہوئی تیری بہنیں میری آواز سنیں؟ بابا میری بھی تو ایک بہن فاطمہ زہرا مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ بابا آپ تو اولی الامر ہیں، آپ حکم کریں میری آواز یہ ہوائیں مدینے پہنچائیں۔ حسین نے دعا کی، علی اکبر نے اذان شروع کی، اللہ اکبر۔ اکبر کی آواز ہواؤں نے مدینے پہنچائی۔ اکبر کے نشان قدم پر سر رکھ کر بھیا کا انتظار کرنے والی بہن فاطمہ صغرا نے آواز سنی، اٹھ کر بیٹھی، دوڑی دوڑی حجرے میں گئی، دادی ام البنین اٹھو میرا بھیا اکبر آ گیا۔ لیکن اکبر کہاں تھا عزاداروں؟ سورج نمو
نمودار ہوا، لیکن عاشور کے دن کا سورج زرد نہیں ہوتا، آج بھی دیکھ لینا سرخ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاشور کا سورج جب نمودار ہوا تو اسے معلوم تھا کہ آج جو کچھ نہ دیکھا تھا وہ آج دیکھنا پڑے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اب تک تو علی اکبر کو دیکھا تھا، آج علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ اب تک تو قاسم کو دیکھا تھا، آج قاسم کی پامال شدہ لاش بھی دیکھنی ہوگی۔ اسے معلوم تھا اب تک تو علی اصغر کو دیکھا تھا، آج علی اصغر کے گلے میں تیر بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، اسے معلوم تھا کہ اب تک تو حسین کو دیکھا تھا، آج حسین کے پامال شدہ لاش کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اب تک تو بیویوں کو دیکھا تھا، آج بیویوں کو کھلے سر بھی دیکھنا پڑے گا۔ عزاداروں، حسین نے بڑی قربانی دی ہے، لیکن کربلا کا مقصد علی ولی اللہ ہے، اس لیے کہ اپنوں نے پرایوں نے سب نے چھپائی یہ بات کہ جب شمر ملعون حسین کے گلے پہ خنجر پھیر رہا تھا، حسین نے یہی کہا تھا، نانا گواہ رہنا۔ اور حسین نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی تلاوت کی تھی۔ عزاداروں، علی اکبر کی جوانی ایسی نہیں تھی کہ حسین کسی معمولی مقصد پہ قربان کر دیتے، عباس کے بازو کسی معمولی مقصد پہ قربان نہیں کیے جا سکتے تھے، علی اصغر کے گلے میں تیر کسی معمولی مقصد پہ قربان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں عزاداروں، حسین نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، 70 لاشیں اٹھانے کے بعد حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو میری نصرت کرے؟ اور نصرت ذات کی نہیں ہوتی، نصرت مشن کی ہوتی ہے۔ جب حسین کا مشن علی کی ولایت ہے تو آج بھی حسین کی صدائے استغاثہ بلند ہو رہی ہے۔ حسین نے آواز بلند کی، 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، خیمے میں کوہرام بپا ہوا۔ حسین سمجھ گئے اصغر کے جذبات، گئے خیمے میں، علی اصغر کو آغوش میں لیا ہے، میدان میں لے کے پہنچے ہیں۔ عزاداروں، ابھی بھی آپ نے سنا ہے حسین نے یہی کہا تھا، اے فوجی جفاکار، یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، تمہارے بہتے ہوئے دریا میں کمی نہیں ہو جائے گی۔ لیکن جواب کیا ملا؟ ہرملہ آیا ہے، اس نے تیر کمان سے جوڑا ہے، اور عزاداروں یہ وہ تیر تھا تو علماء حق یہ لکھتے ہیں، علماء ربانیین نے یہ جملہ لکھا کہ یہ تیر اتنا وزنی تھا کہ جو بڑے جانور ہوا کرتے تھے ان کے شکار کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا۔ جب تیر گرتا تھا لگتا تھا کسی جانور کو تو ایسا لگتا تھا کہ منو وزن اس کے اوپر آ گیا ہے، ایسا تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے، حسین کا بازو چھلا ہے، علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا ہے۔ عزادارو، اللہ جانے حسین کیسے لاش لے کر آئے ہیں علی اصغر کی، میں تو نہیں جانتا، لیکن رباب نے فقرہ کہا تھا، اصغر مجھے معلوم نہیں تھا، کیا تیرے ایسے بچے بھی ظاہر کیے جاتے ہیں؟ ماتم حسین۔ عزاداروں، رباب یہ کہہ رہی تھی کہ اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی ظاہر کیے جاتے ہیں؟ اور علی اصغر، سن لینا عزاداروں، ماتم کرتے رہو، تمہارے سینوں پہ ہاتھ پڑتا رہے۔ علی اصغر وہ ہے جو 1 مرتبہ شہید نہیں ہوا ہے، 3 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ اصغر 3 مرتبہ قتل کیا گیا ہے، 1 مرتبہ تلوار سے، 1 مرتبہ شیر سے۔ عزاداروں، کیسے کہ عاشور کی شب شام غریبہ کے سناٹے میں کیا ہوا؟ لاش گنے گئے، 71 سر نظر آئے، کہتا 1 سر کم ہے، کہتا ہاں حسین نے خیمے کی پشت پر جا کر ایک بچے کو دفن کیا تھا، اس بچے کا لاشا نظر نہیں آتا۔ شمر ملعون نے 400 سواروں کو بھیجا، جاؤ اس بچے کو تلاش کرو، اور 1 مرتبہ ایک ملعون کا نیزہ زمین میں گڑا ہے، جب اس نے نیزہ اٹھایا اس نیزے میں الجھ کر ایک ننھا سا لاشا ملعون نے اصغر کو نکالا، نیزے کی یعنی سے زمین پر رکھا، تلوار نکالی، در خیمہ سے سکینہ یہ کہہ رہی تھی، بابا بھیا 3 مرتبہ شہید ہوا
اور عزاداروں یہ اس علی اصغر کا جھولا ہے جس علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں ہمیشہ ام رباب کے پہلو میں رہی. ہمیشہ ام رباب اپنے پاس ایک گٹھری رکھتی تھی. جب ام رباب اس دنیا سے گئی دنیا نے کیا کیا؟ رباب کی گٹھری کھولی. اس گٹھری میں کیا تھا؟ علی اصغر کے چلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں تھی. آئے رباب یہ تیرے اصغر کا جھولا، یہ جھولے کی لکڑیاں. پیا تارا فجر دا ترسی اصغر او پے مرغ بلے سن بولی معمول متا ایک پترا کو پیا ماما دے سن بولی او ہوندا مات جڑا بول نہ سکدا اے بولی موٹر ٹر دیکھن ماواں دے وہ ایدان دی تھوڑی ہسی نچمر کھولی تو او میں کنڈے نام زیادہ جڑا ماں کو ماں نہیں سد سکدا وہ میں ماری آئیو شہزادہ او رکھتی رکو نشانے تے عزت زور زیادہ میری تیر دی چنتے ٹرائے واری وہ آیا گل شبیر دی مادہ میں مستور دا ذاکر ہاں او جڑی دب دے جیندی رہی ہے جنگا پتر حضی نات کربل دی ہو ات شام دی زینت دیئے او دربار ڈٹھائی بازار لی نہ قدم تھئی زندگی جڑاں تھپ تو اٹھ کے شانت آئی وہ ماں اصغر دی مر گئی ہے.